بالا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، محبت سے بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، رخ مصطفیٰ، رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی پیش نظر رہے میرے، یہی پیش نظر رہے میرے، یہی رات دن میں پڑھا کروں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے نام تو آرا جان یا رسول اللہ، تیرے نام تو آرا جان یا رسول اللہ، محبت سے پڑھیے تیرے نام تو آرا جان یا رسول اللہ، تیرے نام تو آرا جان یا رسول اللہ، اگر بار کراں قربان یا رسول اللہ، گر بار کراں قربان یا رسول اللہ، اے نعرہ چنگا لگدا ہے، 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 جدوں محفل دے وچ وجدا ہے، اے سنیاں دی پہچان نعرہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اے سنیاں دی پہچان یا رسول اللہ، تیرے نام تو آرا جان
کرا قربان یا رسول اللہ دربار کرا قربان یا رسول اللہ میں جی کرتا مدینے جاواں 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 طیبہ دے بہاراں پاواں بن کے تیرا مہمان یا رسول اللہ بن کے تیرا مہمان یا رسول اللہ تیرے نام تو آرا جام بولو یا رسول اللہ دربار کرا قربان یا رسول اللہ سیدی مرشدی یا نبی مرحبا مرحبا میری ماں نے گڑتی پائی 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 مینوں ایہو گل سکھائی تیرا کلمہ دین و ایمان یا رسول اللہ تیرے نام تو آرا جان یا رسول اللہ دربار کرا قربان یا رسول اللہ دربار کرا قربان یا رسول اللہ جو لکھیا خضر کسیتا ہے اے سارا فیض نبی تائے جو لکھیا خضر کسیتا ہے جو لکھیا خضر کسیتا ہے اے سارا فیض نبی تائے جنوں پڑھیا تھوڑے غلام یا رسول اللہ تیرے نام تو آرا جان یا رسول اللہ دربار کرا قربان یا رسول اللہ کر دے کرم رب سائیاں 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 میری جولی بھر دے مولا میری جولی بھر دے مولا مولا میری جولی بھر دے مولا میں تیرے در تے آئیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں محبت سے پڑھیے کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم صدقہ حسن حسین دا مولا جولی دے وچ پا دے جولی دے وچ پا دے در تو خالی کوئی نہ جاوے ایسا کرم کما دے ایسا کرم کما دے تینوں واسطہ اس سونے دا تینوں واسطہ اس سونے دا جدیاں تو قسماں چھائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں سائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں محبت سے پڑھیے کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم کر دی کرم رب سائیاں کر دی کرم رب سائیاں اللہ 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 کر دے جان نکل جائے میری جان نکل جائے میری آخر وقت ایمان جڑے ربا رحمت تیری ربا رحمت تیری تیرے نور دا صدقہ مولا تیرے نور دا صدقہ مولا مولا تیرے نور دا صدقہ مولا اج دل دیاں ہون صفائیاں کر دی کرم رب سائیاں کر دی کرم رب سائیاں محبت سے بلند آواز سے پڑھی کر دی کرم رب سائیاں رب سائیاں کر دی کرم رب سائیاں کر دی کرم رب سائیاں نعرہ رسالت
نعرہ غوثیہ! حضرات محترم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ایک ایسا سمندر ہے جہاں بڑے بڑے شعراء، ادباء، خطباء اور مصنفین سرکار کی نعت لکھنے، کہنے، پڑھنے اور سننے کے بعد بالآخر یہی کہتے ہیں: سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے سواد، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے سواد، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ حضرات محترم، ساری دنیا، سارے انسان آکسیجن سے سانس لیتے ہیں، لیکن مسلمان کا سانس عشق رسول سے آتا جاتا ہے۔ ہر انسان پانی پی کر جیتا ہے، لیکن مسلمان حب رسول کی آب و ہوا میں جیتا ہے۔ ہر انسان آنکھ سے دیکھتا ہے، لیکن مسلمان کی آنکھ کا سرما خاک مدینہ و نجف ہے۔ ہر انسان کے پہلو میں دل دھڑکتا ہے، لیکن مسلمان کے دل کی دھڑکن یاد رسول ہوا کرتی ہے۔ ہر انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، لیکن مسلمان کی رگوں میں محبت رسول گردش کرتی ہے۔ ہر انسان آزادی کا خواہاں ہے، مگر مسلمان غلامی رسول کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے اور ہر وقت غلامی رسول کے نعرے لگاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ہر انسان نفع و نقصان کے حوالے سے سوچتا ہے، جبکہ مسلمان ہر چیز کو عقیدہ و ایمان کے ترازو میں تولتا ہے۔ اس لیے کسی نے خوب کہا ہے: نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضرات محترم، یہ آپ کی محفل جو ہے بحمدہ تعالیٰ جو رات بیتتی چلی جا رہی ہے، بلندیوں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ عالم بالا کے مکین اس مقدس زمین کو چومنے کے لیے بڑھ رہے ہیں۔ جو فرشتوں کے پروں کی آواز بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو زمین تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ پورے شوق، ذوق اور محبت کے ساتھ تشریف رکھیں۔ ابھی آپ کے ذوق کو تازہ کرنے کے لیے میں اپنے عظیم مجاہر حضرت محترم جناب قاری صدام حسین صاحب کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ وہ آئیں گے اور آپ کے ایمان کو تازہ کریں گے اور آپ کی مشام جان کو مؤثر کریں گے۔ آپ نے ان کے آنے سے پہلے ایک پرجوش نعرہ لگانا ہے، تاکہ وہ پھر آ کر یہیں سے اس ترقی اور عروج کو مزید ترقی اور عروج کی طرف لے کر جائیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ عروج اور ترقی یا تو تاش کے پتوں کی طرح ہوتا ہے، ایک غلط پتہ رکھنے سے وہ سارا مینار جو ہوتا ہے وہ زمین بوس ہو جاتا ہے، یا پھر ریت کے محل کی طرح ہوتا ہے جس کو ذرا سی ہوا لگے تو وہ گر جاتا ہے۔ اس لیے آپ اب عروج اور ترقی کی طرف بڑھے ہوئے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ذرا سی غفلت اس ترقی اور عروج کو زمین بوس کر دے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب قاری صدام حسین صاحب کو، وہ تشریف لاتے ہیں اور آ کر اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔ ہمارے اشتہار کے مطابق ہم نے چونکہ نام انہیں کا دیا ہوا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ انہیں کو فرائض سونپی جائے تاکہ وہ اپنی ڈیوٹی دے سکیں۔ ان کی آمد سے قبل ایک پرجوش ذرا نعرہ لگا دیں: نعرہ تکبیر! نہیں، ابھی وہ مزہ نہیں آیا۔ یہ جب آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، یہ تو زمین ہلا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ جس طرح کا استقبال کریں گے اسی طرح کی وہ پھر آپ کو آگے پریزنٹیشن دیں گے نا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! عظمت و شان مصطفیٰ! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ذرا پیار اور محبت کے ساتھ جاگ کر بیدار ہو کر آقا نامدار مدنی تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے قصبرہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جو میرے نوجوان بھائی پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے بھی حضرت نے گزارش کی تھی چونکہ ہم اتنا لمبا سفر کر کے آئیں، علامہ صاحب، مفتی صاحب اور بندہ ناچیز اور حاجی صاحب بھی، ہم جب سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یعنی آج سے ایک مہینہ قبل ہی استقبال میلاد مصطفیٰ، تب سے جناب مصروف ہیں. تو پھر بھی الحمدللہ آپ کے سامنے ہے. تو آپ اگر یہاں کے مقیم جو بزرگ بندے، میرا ان سے کوئی ایسی بات نہیں، ظاہر ہے ان کے گھٹنوں کو درد ہوتا ہے، وہ تو ان کو اجازت ہے، لیکن جو مجھ جیسے نوجوان ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ماشاءاللہ تھوڑے تھوڑے قریب آپ آئیں گے تو میں محفل کو آگے لے کے چلوں گا، ورنہ جو ہے نا سلسلہ اسی طرح ٹھنڈا رہے گا تو مزہ نہیں آئے گا. حضرت علامہ کی محنت کو دیکھ کر بچے ماشاءاللہ جس طرح انگلش میں سپیچ فرما رہے تھے اور تلاوت کلام الہی سے اور نعت مصطفیٰ سے آپ کے دلوں کو گرما رہے تھے، اندر بیٹھ کر ہمارے قلوب و اذان نور مصطفیٰ سے مزین ہو رہے تھے، لیکن آپ کی طرف سے کوئی سبحان اللہ کی صدا مجھے سنائی گی. سے کہہ دو سبحان اللہ. بہت شکریہ. ناظرین سامعین، مبارکباد کے مستحق ہیں مسجد حاجیہ قیادہ کی جملہ انتظامیہ، بالخصوص جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کی اس جامع مسجد کرکاٹی کے اندر انعقاد پذیر ہے. میری دعا ہے کہ رب کائنات ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرمائے. آج اس عظیم الشان تقریب سعید کی صدارت فرما رہے ہیں، جس کے لیے نام نامی پیش کیا گیا ہے چیئرمین محمد نعیم صاحب، جو کہ انتظامیہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں. وہ آج اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں، اور اسی طرح آج اس عظیم الشان بابرکت روحانی، عرفانی اور وجدانی محفل پاک کی قیادت حضرت علامہ مولانا راحت حسین صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ آپ فرما رہے ہیں. اور اسی طرح آج اس عظیم الشان تقریب سعید کی نگرانی فرما رہے ہیں جناب محترم غلام مرتضیٰ صاحب، محمد جاوید صاحب، مسعود احمد صاحب، حاجی عبد الرحمن صاحب، محمد اظہر صاحب، ناظر حسین صاحب، حاجی تاج الدین صاحب، محمد مظہر صاحب، محمد عامر صاحب، محمد عیش صاحب، کاشف ریاض صاحب اور محمد شریف صاحب. رب کائنات کی حضور دعا ہے کہ رب کائنات محمد نعیم صاحب ماشاءاللہ جو کہ بڑی محبت رکھتے ہیں، ان کے لخت جگر نور نظر جوان سالہ بیٹے کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. اور میرا یہ ایمان ہے کہ ہم دل سے دعا کر رہے ہیں. ہمیں پتہ چلا اس بات کا کیونکہ وہ بچہ بڑی محبت سے سرکار کی بارگاہ میں نعرہ بھی پیش کرتا تھا. آج وہ اگر بیمار ہیں اور بھی جتنے بچے بیمار ہیں سب کے لیے دعا ہے، اور بالخصوص آپ نے دل سے محمد نعیم صاحب کے بیٹے کے لیے دعا کرنی ہے کہ رب کائنات سرکار پاک کی ولادت با شہادت کا صدقہ اس بچے کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اور رب کائنات اس عظیم الشان محفل پاک کا صدقہ اس کے من میں جو بھی بیماری ہے، جس طرح بھی وہ بیمار ہے، جب وہ ڈاکٹروں کے پاس جائے تو انہیں بیماری ملے، ایسا ہو جائے. اور انشاءاللہ یہ ایسا ہوا ہے جن کا عقیدہ ہوتا ہے، اور نعیم صاحب بھی عاشق ہیں. اور میرا یہ ایمان ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو فالج ہو گیا، حضرت موجود ہیں قصیدہ بردہ شریف لکھنے والے امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ، کہ جن کا جسم جو تھا وہ فالج سے بالکل کام نہیں کرتا تھا. سب تمام حکماء نے، تمام طبیبوں نے، وقت کے ڈاکٹروں نے ان کو لا علاج کر دیا. جب تمام دنیا سے لا علاج ہو گئے، میرے اور آپ کی آقا کی بارگاہ میں چلے آئے اور شروع کر دیا.
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. اور یہ وہی شعر ہے والحبیب الذی ترجى شفاعته کہ آپ کو اگر جانا نصیب ہو تو باب جبریل میں چلے جائیں. تو کیا خوب کسی نے کہا تھا کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا پلکوں سے میرے یار پہ جھاڑو دینا. ارے ذرا اونچی آواز کی تو عمر بھر کا سرمایہ. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہ ایمان والو جب نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاؤ تو اپنی آواز کو پست رکھو. اگر تم نے اپنی آوازیں اونچی کی تو کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سارے کے سارے آواز جو ہے وہ ختم کر دیے جائیں اور تمہیں شعور تک نہ ہو. ناظرین و سامعین عرض کر رہا تھا بیماری تو جب قصیدہ لکھا رات کو سوئے تو میرے اور آپ کے آقا تشریف لے آئے. امام شرف الدین حسینی رحمت اللہ علیہ کی آنکھ لگ گئی. میرے آقا کی زیارت ہوتی ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں بیٹا فکر نہ کرو دنیا کے طبیبوں نے تمہیں لا علاج کیا ہے لیکن جو اللہ کا محبوب ہے آج تمہیں وہ صحت عطا کر رہا. حضور نبی کائنات نے اپنے ید اللہ والا ہاتھ پھیرا تو امام شرف الدین حسینی رحمت اللہ علیہ کو جو مرض کہا وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. تو تحفے کے اندر حضرت قبلہ مفتی صاحب موجود ہیں. معذرت سے عرض کر رہا ہوں حضور نے انہیں ایک چادر عطا کی جس کو عربی میں بردہ کہا جاتا ہے. جب صبح کو اٹھے تو چادر مبارک حضور کی ان کے پاس تھی. آپ سے کہہ دو سبحان اللہ. بالکل ٹھیک تھے بالکل ٹھیک ہو گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اور آپ کے ید اللہ والے ہاتھوں کا یہ اثر کہ بالکل ٹھیک ہو گئے. تو اس لیے اس قصیدہ کا نام قصیدہ بردہ شریف رکھا گیا. میری یہ دعا ہے کہ رب کائنات آج اس بابرکت محفل کا صدقہ کوئی ایک تو ہوگا. 40 مسلمانوں کے اندر کوئی ایک تو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے. یہاں ماشاءاللہ 40 سے اوپر بیٹھے ہوئے کوئی ایک تو اللہ کا نیک بندہ ہوگا. میری دعا ہے کہ رب کائنات اس ایک نیک بندے کے وسیلہ سے رب کائنات ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور بالخصوص ان کے بیٹے کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. ناظرین و سامعین میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد عبد السمیع صاحب دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ جو دوسری مرتبہ آج مجھے آپ کی اس مسجد میں ساتھ لے کر آئے. اور اسی طرح آپ کے والد گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فاضل صاحب دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ نے آج یہاں پر بھی تشریف لانا تھا لیکن کچھ علیل تھے صحت ان کی خراب تھی جس کی وجہ سے نہیں آ سکے. اور اسی طرح آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اندر ملک پاکستان کے نامور خطیب اور نامور مفتی اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ امریکہ تک آپ کے خطابات ہوتے رہتے ہیں اور یو اے ای میں آپ کی خطاب اور اسی طرح انگلینڈ میں پہلے بھی 12 مرتبہ آپ تشریف لائے لیکن آپ کی اس مسجد میں پہلی مرتبہ پاکستان سے حالیہ دنوں میں تشریف لائے ہیں. میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی محمود حسین شائق ہاشمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ آپ سٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آپ نے اپنے وقت میں خصوصی خطاب فرمانا ہے اور جس وقت آپ خطاب فرمائیں گے تو اگر ہم سب سوئے ہوئے بھی ہوئے تو سب جاگ جائیں. میری اور مولانا صاحب کی گاڑی میں آنکھ لگ گئی تو حضرت نے کچھ مسئلہ پوچھا. ہمارے حاجی صاحب ماشاءاللہ حاجی ریاست حسین صاحب قادری آپ کی جان جلوہ فرمائے آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے تو حضرت سے کچھ مسئلہ پوچھا. ہم سوئے ہوئے تھے. ایسی محبت میں آپ نے جواب دیا کہ ہم بھی جاگ جائیں. اس لیے بڑی محبت سے آپ سے خطاب فرمائیں گے. اپنے وقت کے اندر انشاءاللہ تشریف لائیں گے لیکن ہم سب نے جاگ کے بیٹھنا ہے اپنی موجودگی کا ثبوت دینا ہے تاکہ یہ محفل جو ہے نا پچھلے سال کی طرح اسی طرح پیار و محبت کے جوروکے میں اپنے اختتامی لمحات تک پہنچے. نعرہ تکبیر. ذرا محبت سے جواب دے دیں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ تحقیق. نعرہ حیدری. نعرہ غوثیہ. جشن عید میلاد النبی. ناظرین سامعین اب تشریف لاتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. میری مراد سرفراز صاحب ان سے میں گزارش کروں گا تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کریں. جناب صوفی محمد سرفراز صاحب تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کریں. ماشاءاللہ.
جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے اس دل کو مدینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے اس دل کو مدینے کی طرف دیکھ، کیا بات اس مدینے کی، کیا بات اس مدینے کی، ساری دنیا کھاتی ہے خیرات اس مدینے کی، ساری دنیا کھاتی ہے خیرات اس مدینے کی۔ پڑھیے سب مل کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ان کی مہکنے دل کے، ان کی مہکنے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے، جب آ گئی ہے جوشیں، جب آ گئی ہے جوشیں رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوشیں رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے گونچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے۔ ایک دل ہمارا کیا ہے، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کیا ہے، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، ایک دل